کو کنسلٹیشن کرنی تھی، آپ کو حقائق اکٹھے کرنے تھے، پھر آپ نے ایک کنکلوژن نکالنا تھا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، ایکچوئل فیکٹس آن گراؤنڈ کیا ہے. Then you have to take your nation into confidence. اس سے پہلے کوئی پری میچور ڈسکشن کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ اس کا وقت تھا. آج اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈیو میں اور مہمانوں سے گفتگو کروں، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی تھی کہ 4 دن گزر گئے اور قیادت کسی طرف سے بھی نہیں، ہمیں کوئی ایک میسج آیا قوم کو یا کوئی ایڈریس ہوا قوم کے ساتھ؟ جی کس سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں آج. جی نہیں، دیکھیے نسیم، یہ تو بالکل قوم کی جو ساری کنفیوژن، شرمندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ ایک ریڈ ہو رہا ہے جیسا بھی ہوا. امریکن پریزیڈنٹ کی ایڈریس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے اور ہماری طرف سے کچھ آ ہی نہیں رہا. پورا دن گزر جاتا ہے، ایسے گم سم ہم ہوتے ہیں. آئی ایس پی آر جو چہک کے، اتنی چڑیاں نہیں چہکتی جتنی وہ چہکتے ہیں. ہمارے آرٹیکولیٹ آرمی چیف جو اتنے آرٹیکولیٹ ہیں کہ 2 گھنٹے برسلز میں بریفنگ دیتے ہیں اور پھر داد وصول کرتے ہیں کہ کیا بات تھی اس کی، کچھ بھی نہیں آتا. شام کو ایک آتا ہے، دوپہر کو آتا ہے فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ، اور ایسا مضحکہ خیز ہے یقیناً جو کہ انڈورس کرتا ہے امریکن ایکشن کو اور کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ بھئی ہمیں جہاں ملے گا تو ہم کریں گے، تو اس پالیسی کے تحت وہ ہوتا ہے. قوم جو ہے بالکل شاکڈ ہے. قوم اس بات پہ شاکڈ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن پہ اٹیک ہوا ہے، یہ ہوا ہے، پر قوم اس بات پہ شاکڈ ہے کہ ایبٹ آباد میں وہ کیسے رہ رہا تھا، اتنے کمپاؤنڈ میں وہ کہاں رہ رہا تھا. امریکی خبر رساں ایجنسیاں اور جو امریکن میڈیا سے وہ جو آ رہا تھا وہ مبالغے سے بھری ہوئی چیزیں تھی. مینشن ہے، $1 ملین کا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. تو قوم یہ پوچھنا چاہتی تھی، عام آدمی یہ پوچھنا چاہتا تھا، بھئی کہاں پہ پی ایم اے کے دروازے، گیٹ کے مین گیٹ کے سامنے نزدیک ہی، اگر آپ وہ ڈائریکٹ وہ کریں تو 800 گز دور جو ہے وہاں اس فاصلے پہ وہ کیسے آ گیا. اور پھر امریکن چاپرز آئے. آپ جو کہتے ہیں ہم نے اپنی وہ فضائی حدود اور یہ اتنی محفوظ کی ہوتی ہیں، وہ چاپرز آتے ہیں، ہیلی کاپٹرز آتے ہیں، وہ کر کے تو کچھ ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے منتظر تھی، اینکشس تھی، ڈیسپریٹ تھی. اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا. وہ مضحکہ خیز ایک بیان فارن آفس کا آ رہا ہے پہلے دن. اچھا، وہ ان کا فارن آفس کا بیان آئے، لیکن یہ تو کہنا پڑے گا جیل صاحب کہ اس کی جو ذمہ داری ہے، پورا جو جس طرح سے وائلیٹ ہوئی ہے پاکستان کی ایئر سپیس، پاکستان کی سرزمین، اس کی ذمہ داری تو لینی پڑے گی فوج کو. اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا، اور اس کے بعد فارن آفس جو کہہ رہا ہے، جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، فارن آفس کو تو ظاہر ہے فوج کی طرف سے فیڈ کیا گیا ہے. مثلاً وہ یہ فرما رہے ہیں فارن سیکرٹری صاحب کہ چھٹیوں کا دن ہے، چھٹیاں ہیں، پی ایم اے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی وہاں نہیں تھا گارڈ کرنے کے لیے. ایبٹ آباد ایسی جگہ ہے کہ جگہ جگہ روڈ بلاکس ہوتے ہیں، سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں. اور پھر ایسی اکوپمنٹ کیا، ایسی سرویلنس آپ کی کیا کہ ہر چیز کو بالکل معاف کر دیا جائے؟ کچھ ایکسپلین تو کرے فوج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو تعلق ہے ملٹری اکیڈمی کا، چھٹیاں تھیں یدی، وہ تو میں سمجھتا ہوں بیکار باتیں ہیں، اس کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے. اور ملٹری اکیڈمی میں چھٹیاں نہ بھی ہوتی تو ان کیڈٹس کا یہ کام نہیں ہے. اچھا، جہاں تک ٹرپس کا تعلق ہے، ہر کنٹونمنٹ میں ایک آج کل کے حالات کے مطابق ایک کوئک ریئیکشن فورس آرگنائز کر کے رکھی جاتی ہے تاکہ کسی بھی وقت اگر کوئی ٹیررزم کی تھریٹ ہو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو تو وہ فوراً ریئیکٹ کیا جا سکے، علاقے کی چھان بین کی جا سکے، لوگ پکڑے جا سکیں. لہذا یہاں بھی میرا خیال ہے کہ وہ فورس موجود تھی جو کہ دھماکے کے بعد ایکٹیویٹ ہوئی اور وہ وہاں پہ پہنچے، اور دھماکہ جو تھا وہ اس کا ہیلی کاپٹر کا تھا. یہ کہہ دینے سے یا اتنا کر دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بری الذمہ ہو نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سارے قصے کو 2 حصوں میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ انٹیلیجنس، جب انٹیلیجنس انفارمیشن مہیا کرتی ہے تو اس کے مطابق آپ اپنی تیاری کرتے ہیں ریئیکشن کی. تو ایک طرف تو انٹیلیجنس میں ایک بہت بڑا فلا اور میں سمجھتا ہوں فیلئر نظر آتا ہے. کیا ملٹری انٹیلیجنس یا ایسا یا دونوں؟
نہیں یہ جو دونوں کا کہہ لیجئے، لیکن بیسیکلی آئی ایس آئی، کیونکہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اس پورے میں سمجھتا ہوں اس پورے گیمبٹ کو وہ کور کرتی ہے. اور باگرام میں بھی تو آپ کے بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر بیٹھے ہیں، آپ کی فوج کے لوگ باگرام میں بیٹھے ہیں، جہاں یہ پلان ہوتا ہے ان کو بھی نہیں معلوم. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی کسی اور چیز کی ڈیوٹی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ان کو انفارمیشن ہو، لیکن اگر لوگ آبزرونٹ ہوں تو کسی وقت ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اب دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کہ لیٹس سے کہ اسامہ کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں، انٹیلیجنس فیلئر ہے، تو اب آ جاتی ہے بات ری ایکشن کی، کہ ایک انٹروڈر آیا ہے، اندر آ گیا، آپ کا ری ایکشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انیڈیکیٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کاروائی کر کے پورے چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے. جن صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ انٹروڈر آیا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک عام شہری کے حوالے سے یہ جو ساری بات کی جاتی رؤوف صاحب کہ یہ ریڈ لائن ہے، مطلب ہمارے تو کان پک گئے سن کے ریڈ لائن. بالکل یہ ریڈ لائن ہے یا یہ کوئی لائن آن دا سینڈ ہے؟ اب وہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ ریڈ لائن ہے، آپ اس کو ایز اے پالیسی ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ وائلیٹ ہو گئی، ہماری سستی کی وجہ سے یا دوسرے کی چالاکی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ وائلیٹ ہو گئی. دیکھیں دوسرے کی چالاکی تو ازیوم کر رہی ہے آپ نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جواز ہو، اس کا کوئی ریزن بن گیا، آپ کہہ لیجئے کہ چلے ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ہو گئی. سستی تو نہیں، دس از اے کرمنل مسٹیک، نیگلیجنس کہہ لیجئے، میجر ہے یہ تو. نہیں وہ بالکل درست ہے، میں تو صرف ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سے کسی وجہ سے یہ ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ جب ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں تو ریڈ لائن صرف آرمی چیف نے اسپیسیفائی نہیں کی، ریڈ لائن ایک آپ کا ایک نیشنل ڈکلریشن تھی جو کہ ایز اے نیشن ایز اے کنٹری آپ نے کی، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ری ایکشن تھا ہمارا وہ بالکل اس کے کمنسریٹ نہیں تھا. جب ریڈ لائنز وائلیٹ ہوتی ہیں تو جس طرح ایک اچیومنٹ کے اوپر اوباما نے ایڈریس کیا، اسی طرح ریڈ لائن کی وائلیشن کے اوپر ہائیسٹ لیول پہ ہمارا ایک ری ایکشن آنا چاہیے تھا. اس میں ایک میسج جانا چاہیے تھا کہ ایز اے نیشن وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ اٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ فرسٹ آف آل دی کازز اینڈ دین دی ویز اینڈ مینس ٹو ایڈریس دس ایشو. اچھا رؤوف، یہ اہم بات ہے، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو فارن آفس کی سٹیٹمنٹ میں اس میں یہ کہا ہے اف اینی تھنگ سملر ہیپنس، تو یعنی کہ ابھی کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں سملر اگر آگے ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے. جو ہمیں آئی ایس پی آر کی کور کمانڈر کی میٹنگ کے بعد جو ایک پریس ریلیز آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ تو صفائی پیش کر دی ہے کہ جی آئی ایس آئی نے یہ اچھے کام کیے اور یہ ملٹری نے اچھے کام کیے، یہ کیے. وہاں بھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کہا جا رہا ہے، بڑی کلیئر کیٹیگوریکل ٹرمز میں کنڈیم کیا جا رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے یہ؟ میں تو ویسے یہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے عاصمہ چودھری صاحبہ کے پروگرام میں تھے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی وہاں پہ تھے، بلکہ اپنے اعجاز امیر صاحب بھی تھے، تو میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، جو میری بیوقوفی تھی، میں مطلب آن ایئر اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے تھے بغیر آئی ایس آئی یا پاکستانی فوج کی انوالومنٹ کے امریکہ شاید یہ آپریشن نہیں کرے گا. اور مسلسل 2 گھنٹے کے پروگرام میں میری تو یہی پوزیشن رہی، ہماری بھی بہت بعد میں غلط ثابت ہوئی، جو بعد میں غلط، اور اس کو وجہ سے ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم اتنے کیوں شاک میں ہیں، کیوں ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ جس ملک کی فوج یا جس ملک کا یہ جی ایچ کیو آ کے پالیٹکس کو بھی چلائے گا، پاکستان کی سیاست بھی چلائے گا، وہ آپ کے نیوکلیر پالیسی بھی چلائے گا، وہ آپ کی فارن پالیسی بھی چلائے گا، نیشنل سیکورٹی بھی وہ چلائے گا، آپ کے پاک انڈیا ریلیشن شپ بھی آپ کی آرمی چلائے گی، آپ کا افغانستان اور پاکستان ریلیشن بھی وہی چلائے گا، پاک آپ کے امریکہ تعلقات بھی جی ایچ کیو چلائے گا. تو اس کے بعد اس طرح کی انٹرویژن کا ہونا جس میں آپ نے بالکل اپنے پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، چاہے کوئی بھی رہی ہو، چاہے نواز شریف صاحب رہے ہوں، بی رہی ہو، یا موجودہ آپ کی یہ رہی ہے، تو یہ چیز بے معنی سی ہو جاتی ہے. جو اصل جو میرا خیال ہے فلاح ہے ہماری ایک نیشنل پالیسی میں، وہ یہ ہے کہ آرمی کا رول بہت بڑھ گیا ہے اور ہر چیز میں بڑھ گیا. جب سے پرٹیکولرلی 9/11 کے بعد اس کا بلیم آپ پولیٹیشین کے میرا خیال کاندھوں پہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ جب 9/11 ہوا تو اس وقت پاکستان میں کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں تھی اور نہ کوئی لوگوں کو نمائندہ حکومت سے مشورہ کیا گیا تھا، نہ پارلیمنٹ کی کوئی انہوں نے انڈورسمنٹ کی تھی. اب فوج ایک طرح کی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ مجھے تو سم ٹائم لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشینز کا ہے، یہ کور اپ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے. یہ تھوڑی شاید آپ زیادتی کر رہے ہیں ناظرین، کور اپ تو نہیں ہے،
सियासी हुकूमत है, सियासी क़यादत है, लेकिन एक बात अहम है और वो ये कि जहाँ तक ये पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो एक कोऑपरेटिव एक रोल रहा है, उसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का सबसे अव्वलीन रोल रहा है और उस अस्करी क़यादत ने इस जो रिलेशनशिप है उसको लेके कहाँ और कैसे आगे बढ़ी है, इस पर बात करेंगे अयाज ज़मीर साहब के साथ इस ब्रेक के बाद।